السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب صحت سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم اپنی نیکسٹ آیا مبارکہ کریں گے، آیا نمبر 4۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین الہی آمین۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اپنی خبریں وہ بیان کرے گی، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ زمین کی بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یومئذ۔ یومئذ کا لفظ قرآن پاک میں 69 جگہ پر آیا ہے۔ 69 ایسی آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک میں جن میں یومئذ آ رہا ہے۔ تو آپ ایک بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یومئذ ایکچولی کمبینیشن ہے دو ورڈز کا، ایک یوم اور ایک اذ۔ یوم پلس اذ ملتا ہے تو پھر بنتا ہے یومئذ، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب بنے گا اس دن۔ یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پر کسی معین زمانے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یومئذ میں ایک وارننگ اٹ سیلف چھپی ہوئی ہے۔ پھر آگے ہم دیکھیں تو آ رہا ہے تحدث، ٹھیک ہے؟ تحدث حدث سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز بتانا جس سے عام لوگ بے خبر ہوں، یا ایسی بات جو لوگ مکمل طور پر بھول چکے ہوں۔ aware someone of something، ٹھیک ہے؟ جس کے بارے میں انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر آگے دیکھیں گے ہم اخبارہا، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ہا ہے وہ تو ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی خبریں۔ اب دیکھیں اخباروں۔ اخباروں کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ 3 آیات میں استعمال کیا گیا ہے۔ اخباروں خبر کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کون سی خبر کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر زمین کی بات کی جا رہی ہے کہ زمین اس دن ہمیں خبریں دے گی۔ یہ وہ خبریں ہیں جو زمین نے وٹنس کی کہ کب، کون، کس جگہ پر کیا کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ زمین کو اس دن زبان دے دی جائے گی اور وہ بول کر خبریں دے گی۔ اب ایک انٹرپریٹیشن یہ کی جاتی ہے کہ یہ لوگوں سے بات کرے گی، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بتائے گی، اللہ تعالیٰ سے بات کرے گی۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین سے احتیاط برتا کرو، یہ تمہاری ماں ہے، جو کام بھی کوئی شخص اس پر کرے گا یہ اس کی اطلاع دے دے گی۔ یعنی کہ زمین ایک وٹنس بنائی جائے گی نا، تو اس سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم زمین کے جس حصے پہ جو کر رہے ہوتے ہیں، زمین وہ سب دیکھ رہی ہے، زمین سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس نے یہ گواہیاں دینی ہیں بروز قیامت کہ اس شخص نے مجھ پر اس دن اس وقت میں یہ کیا تھا۔ اور یہ گواہیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے اور بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ اب اچھی گواہی کس طرح سے ہوگی، اس کی اگزامپل ایک ہمارے پاس ہے کہ جب مؤذن کی آواز، ٹھیک ہے، اذان کی گونجتی ہے اور وہ مختلف مخلوقات سنتی ہیں، شجر، پتھر وہ بھی سنتے ہیں، تو اس روز بروز قیامت
سب چیزیں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچے گی اور جو جو سنے گا وہ اس دن اس کے حق میں گواہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نہ صرف ہمارے اعمال بلکہ ہمارا بول بھی سب زمین میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور سب جو ہے اس دن گواہی دے گا۔ اور یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کہ زمین کس طرح بولے گی۔ جب ہمارے لمبس بولنے لگ جائیں گے اس دن، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے ہونٹ بولیں گے، ہماری زبان بولے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ یہ جو زمین آج ہمیں بے جان لگ رہی ہے اس دن یہ بول کر لوگوں کے حق میں گواہیاں دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی عطا کر دیں گے، اس کو بولنے کی طاقت دے دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا۔ کون سی آیت؟ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیہ نمبر 4، ٹھیک ہے؟ آیہ نمبر 4 کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تو صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کچھ کام کیے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن فلاں فلاں کام کیے، یہی اس کی خبریں ہیں، یعنی کس نے کس وقت میں کیا نیکی کی، کیا بدی کی۔ تو زمین سب ریکارڈ کر رہی ہے، زمین سب دیکھ رہی ہے، یہ وٹنس ہے، گواہی ہے۔ تو ہمیں زمین سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں وہی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ نماز ادا کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں زمین کا وہ حصہ ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ تو اسی طرح نیکی کی گواہی بھی ہے اور برائی کی گواہی بھی ہے، زمین ہر طرح کی گواہی دے گی۔ سو ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس زمین کے حصے پہ ہم بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، زمین نے اس کے بارے میں گواہیاں دینی ہے۔ زمین دیکھ رہی ہے، زمین ریکارڈ کر رہی ہے، زمین میں محفوظ ہو رہا ہے وہ سب کچھ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات مبارکہ کا بہترین فہم عطا کریں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔